जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी उम्मीद है खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक है जी बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आवाज ठीक आ रही है सबको मेरी? ठीक हो गया जी बेटा। हाँ जी अलिशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों ने कल का काम कर लिया अपना, जो दिया था कल आपको? हमारा ये जो चैप्टर शुरू हुआ है वो है दुआ की अहमियत और फजीलत। ठीक है, चलिए जी हम शुरू करते हैं। दुआ की अहमियत और फजीलत। ठीक है, ये हमारा चैप्टर जो है वो शुरू हो चुका है, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, और गुड, वेरी गुड, शाबाश बुशरा, बाकी सबने भी किया होगा उम्मीद है। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने क्या करना है? कल हमने अपने जो मुख्तसर सवालात के जवाबात थे, ठीक है, 5 मुख्तसर सवालात के जवाबात कल हमने वो किए थे। आज हम इससे जो बाकी हमारे 5 सवालात के जवाबात रहते हैं हम वो करेंगे। इसके साथ साथ हम जो है कुछ जो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसको हम MCQs कहते हैं, वो भी कर लेंगे साथ साथ। ठीक हो गया? ठीक हो गया, चलें जी हम शुरू करते हैं। अब हमारा कल जो हमारे सवालात थे उसमें हमने किया था कि दुआ ना मांगना किसके मुतरादिफ है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ कसरत से मांगा करते थे, और अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो क्या किया जाए। ठीक है, कल हमने इस हवाले से जो है वो बातें की थी। उसके अलावा अगर दुआ मांगते हुए हमारे दिल में क्या ख्याल होना चाहिए, कि पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हम जो दुआ मांग रहे हैं हमारा परवरदिगार उस दुआ को जरूर कबूल करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कल का टॉपिक था। आज हम जो है इससे आगे चलते हैं। आज हम करेंगे अगले जो है 5 हमारे मुख्तसर सवालात के जवाब। ठीक है नहीं बेटा, फिलहाल मैं सुनूंगी नहीं। ठीक है, आपका टेस्ट हो जाएगा तो अभी आपका जो है ना वो सिर्फ हम क्लास ही लेंगे। अभी मैंने जो है वो ऑनलाइन नहीं सुनूंगी आपसे। किसी दिन हम जो है फिर इसका टेस्ट प्लान कर लेंगे ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप देना चाह रहे हैं। पेज नंबर, अभी मैं आपका जो नोट्स का पेज नंबर है वो आपका जी है, कल हमने पेज नंबर 14 तक किया था। आज जो है मैं लिख देती हूँ सफा नंबर 15 है। ठीक है, सफा नंबर 15, ये आपके जी नोट्स का सफा नंबर 15 है। ठीक है, कि हम नोट से ही ये सवालात के जवाबात कर रहे हैं, तो सफा नंबर 15 है। ठीक है जी, जी बेटा भेज दूंगी। पिक्स तो मैंने कल भी भेज दी थी, ये तो आप टेंशन ना लिया करें। ठीक है, नोट्स की तस्वीरें जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है तैयबा, कल भी मैंने भेज दिया था। चलिए जी, लगता है आज बच्चों का बहुत दिल चाह रहा है टीचर से बात करने को, है ना? लग रहा है मुझे, इसलिए बहाने बहाने से बातें निकाल रहे हैं आप लोग। ठीक है, स्कूल बुलवा लें आपको, ज्यादा उदास हो गए हैं तो? क्या ख्याल है आपका? ठीक है, हम भी आपके लिए बहुत उदास हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो जल्द इस बीमारी से, इस वबा से हमें निजात दिलाए, और हम फिर पहले की तरह जो है वो स्कूल में बच्चों के सामने खड़े होकर उनको पढ़ाएं। लेकिन अभी भी आप महसूस ऐसे करें कि हम आपके पास देखिए आवाज सुन रहे हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आ गया है, अब तो फासले कुछ अहमियत ही नहीं रखते। ऐसा ही है ना? तो बिल्कुल आपको फील तो नहीं हो रहा होगा कि आपसे दूर है, आप सामने मुझे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी अब हम पढ़ना शुरू करें या अभी और बातें करनी है आपने? चलें जी, ठीक हो गया। आज हमारा सवाल नंबर 6 से शुरू करते हैं कि दुआ मांगने के मुतालिक हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। ठीक है, दुआ मांगने के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज हो जाता है जो अपनी हाजतों और ज़रूरतों के वक्त उससे दुआ नहीं करता। अब कितनी खूबसूरत बात जो है वो यहाँ पे की गई है कि अल्लाह ताला नाराज किससे होता है? अल्लाह ताला नाराज होता है किससे? जो दुआ ना मांगे। ठीक है, जो दुआ ना मांगे, किस लिए दुआ ना मांगे? अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए। देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। अमूमन हम देखते हैं कि अगर हम किसी इंसान से, अपने किसी दोस्त से भी, किसी जानने वाले से भी बार बार हम कुछ मांगते हैं तो वो हमसे
جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اریٹیٹ ہو جانا, وہ پریشان ہو جاتا ہے, ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, ہماری بعض جو ہماری دوستیں ہیں وہ ناراض ہو جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا, بار بار چیزیں مانگتی ہو, بار بار یہ مانگتی ہو, ایسا ہو جاتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہی ایک جو ہے بہت بڑی بات ہے کہ لیکن اللہ جو ہے وہ اتنا کریم ہے کہ جتنی بار اس سے مانگیں وہ اتنے مرتبہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے, کہ ہم اپنی حاجتوں کے لیے, اپنی پریشانیوں کے لیے جتنی بار اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں وہ اتنا ہم سے خوش ہوتا ہے. اور اگر ہم نہیں مانگیں گے نہیں, تو بلکہ وہ اس بات پر جو ہے ناراض ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے کیوں نہیں مانگا. کیونکہ جب ہم دعا نہیں مانگتے, ہم اپنے اللہ سے کچھ نہیں مانگتے, تو یا تو ہم تکبر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نعوذ باللہ پروردگار کو اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ ہمیں دے سکے. ٹھیک ہے, جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے بھی اپنے اللہ سے دعا مانگیں. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ دعا جو ہے وہ انسان جو ہے لوگوں کے سامنے مانگے. جب اپنے پروردگار کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہوتا ہے وہ تنہائی کا رابطہ ہوتا ہے, اس میں کسی کو بھی شامل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہم جب چاہتے ہیں, کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں یا لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں, تو ہم اپنے اللہ سے, اپنے رب سے تنہائی میں بھی وہ دعا مانگ سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے پروردگار سے خاص طور پر, جیسے کل اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ سجدے کی حالت میں جو مانگی گئی دعا ہے وہ پروردگار کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, پچھلی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں. اب سجدہ جو ہے وہ افضل ترین ہمارا جو جسم کا حصہ ہوتا ہے, ہماری پیشانی, ہم اس کو زمین پہ رکھتے ہیں, اور پھر جب ہم اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں تو ہمیں ضرور عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جی دعا نہ مانگنے سے کیا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے, تو آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس لیے آئندہ سے یہ ذہن میں رکھنا ہے ہم نے کہ ہمیں کوئی ذرا سا بھی مسئلہ ہو, پریشانی, ہم فوراً اپنے اللہ کو پکارے, اس سے دعا مانگے. اچھا جی, اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کیا فضیلت بیان فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے. مومن کا ہتھیار ہے. اب ہتھیار کسے کہتے ہیں؟ ہتھیار وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ کچھ بھی, جیسے آپ کی کوئی, آپ کا پسٹل ہے, بندوق ہے, چاقو ہے, چھری ہے, کچھ بھی جس سے آپ کسی بھی دشمن پر قابو پا سکتے ہیں. تو دعا وہ ہتھیار ہے کہ جس سے مومن مشکلات پر قابو پاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, کہ ہم اس سے جیسے ایک ہتھیار کے ساتھ انسان فتح حاصل کرتا ہے, ایسے ایک مومن دعا کے ساتھ اپنی تمام مشکلات پر قابو پا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ سب سے بہترین جو ہے وہ دعا ہے, ہتھیار ہے. اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر دکھ اور آزمائش کے وقت کیا کرتے تھے. اب مقبول بندے کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو بہت عزیز ہوتے ہیں, پیارے بندے ہوتے ہیں, پیغمبر نہیں ہوتے لیکن ولی اللہ کے بہت جو ہے قریب لوگ تھے. اور جو پیغمبر ہوتے تھے جب انہیں کوئی مشکل, کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے, ان کی زندگی کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے مقبول بندے اور پیغمبر دکھ اور آزمائش, آزمائش کسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ کا امتحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آزمائش کہتے ہیں امتحان کو. امتحان سے مراد یہ اسکول کا امتحان نہیں صرف, اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں کوئی بھی جب مشکل پیش آتی ہے, کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا امتحان ہے. ٹھیک ہے, تو امتحان اور جو ہے وہ آزمائش کے وقت انسان, جو اللہ کے مقبول بندے اور پیغمبر کیا کرتے تھے, وہ اپنے رب کے حضور اپنی حاجات پیش کرتے تھے. حاجات, اپنی خواہشات کو, اپنی حاجات پیش کرتے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے. ٹھیک ہے, مشکل حالات میں اس کی رضا پر صبر کرتے. رضا پہ صبر کرنا, رضا سے مراد کیا ہے؟ اس کی رضامندی, اس کی خواہش. ٹھیک ہے, اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے. اب دیکھیے کہ جو اللہ کے جو نیک بندے گزرے ہیں, جو بزرگ گزرے ہیں, عالم دین اتنے گزرتے رہے, اس کے علاوہ پیغمبر آتے رہے, تو جب بھی ان پہ کوئی پریشانی آتی تھی, دیکھیں کہ جب خاص طور پر پریشانی خاص طور پہ کب زیادہ تر آیا کرتی تھی
کہ وہ لوگ اللہ کا پیغام جب لوگوں تک پہنچاتے تھے تو لوگ اس پیغام کو جو ہے اس کے مقابلے میں جواب میں ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے اور بعض اوقات ان کو تکلیف بھی دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جب وہ ان کا دل ٹوٹ جاتا تھا, وہ پریشان ہوتے تھے, تو وہ اپنے پروردگار سے کیسے اپنی حاجات بیان کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ پروردگار میری یہ حاجت پوری کر دے, یعنی کہ جو میں پیغام لوگوں تک دے رہا ہوں وہ ان تک پہنچ جائے, یہ میری بات سمجھ جائیں. اس کے علاوہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے. اور سب سے جو بہترین ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, سب سے پہلے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے. کہ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نا کہ تو اتنا کریم ہے, تو نے مجھے یہ بھی چیز دی, ہم لوگ جو ہے عموماً جو ایک غلطی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں جب ہم اپنے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم پہلے سے شکوے کرتے ہیں, اللہ تو نے مجھے یہ بھی نہیں دیا, مجھے وہ بھی نہیں دیا, اب یہ تو دے دے. نہیں, دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ تم نے ہمیں یہ بھی دے دیا, ہمیں اتنا کچھ دیا, جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں ہم ان کا ذکر کریں اپنے پروردگار کے سامنے. پھر ہم کہیں کہ پروردگار جہاں تو نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں وہاں میری یہ والی خواہش بھی پوری کر دے, مجھے یہ نعمت بھی عطا کر دے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے, اپنی حاجات یعنی اپنی خواہشات اپنے پروردگار کے سامنے بیان کرتے تھے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. پھر مشکل حالات میں, اب اتنے مشکل حالات ان پر آتے تھے, بعض اوقات جو ہے ان کو ان کے گھروں سے دور ان کے علاقے سے نکال دیا جاتا تھا, بعض اوقات ان کے اوپر جو ہے وہ لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیتے تھے, بعض اوقات کھانا پینا نہیں ملتا تھا, بعض اوقات بیماری کا غلبہ ہوتا تھا, کچھ بھی پریشانی ان پر آ جایا کرتی تھی. تو وہ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم تیری رضا پہ, نہ کہ شکوہ شکایت کرتے کہ اللہ میں تو تیرا پیغام لے کے نکلا ہوں تو دیکھ لوگ مجھ سے کیا کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم ہر حال میں خوش ہیں, تو ہمیں جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں. اور پھر دعا کرتے تھے کہ ہمیں یہ ان پریشانیوں کے صدقے میں, جو دنیا میں ہم پہ پریشانیاں مشکلات آ رہی ہیں, ان کے بدلے میں ہمیں آخرت میں اچھا مقام عطا کر دے, اور آخرت کی جو ہے وہ کامیابی عطا کر دے کہ ہمیں اس کا صلہ آخرت میں اچھے طریقے سے ملے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے, یہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. سوال نمبر 9 ہے, دعا مانگنے کے کوئی سے 2 آداب لکھیں. اب آداب کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم دعا مانگنے لگیں تو ہم اپنے پروردگار سے کس انداز میں دعا مانگیں کہ وہ ہماری دعا سن لیں. ٹھیک ہے, تو آداب کون کون سے ہیں. نمبر 1, باوضو ہو کے دعا مانگی جائے. ٹھیک ہے, آداب کون کون سے ہیں جی. ایک تو یہ نمبر 1, باوضو ہو کے دعا مانگے. باوضو ہو کے دعا مانگے. ٹھیک ہے, اب وضو کا مطلب کیا, باوضو کا مطلب کیا ہوتا ہے, جب ہم انسان وضو کرتا ہے تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے, دعا قبلہ رخ ہو کے مانگے. نمبر 2, قبلہ رخ ہو کے مانگے. پھر نمبر 3 کیا ہے, دعا کرتے وقت دھیان اللہ کی طرف رہے. ٹھیک ہے, دھیان اللہ کی طرف ہو. اچھا, اب دیکھیں, قبلہ رخ ہو کے دعا مانگے اور اس کا دھیان اپنے پروردگار کی طرف ہو, اپنے رب کی طرف ہو. اب یہ دیکھیں 3 آداب ہیں. پہلے سب سے پہلے جب انسان وضو کرتا ہے تو وہ اپنے جسم سے جو کثافتیں ہوتی ہیں, جو گندگی اتارتا ہے, نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ اس وقت اس کا دھیان اپنے اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں تو میں اپنے پروردگار کے قریب ہو جاؤں گا. پھر جب انسان ایک خاص طور پر نماز دعا مانگنے کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے کہ انسان اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور جاؤں تو پاک صاف ہو کے سے دعا مانگوں. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوتے ہیں, اس کے قریب ہو جاتے ہیں. تو سوری بیٹا, تو ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور قریب ہو کے اس سے دعا مانگتے ہیں. تو جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ ایک بندہ میرے پاس جب مجھ سے مانگنے آیا ہے تو وہ پاک صاف ہو کر آیا ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسرے نمبر پہ کیا ہم نے کہا کہ قبلہ رخ ہو کے کریں. جو قبلہ رخ ہے, آپ جانتے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. بے شک اللہ ہر جگہ موجود ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں اور رخ ہو کے دعا مانگیں گے تو قبول نہیں ہوگی, لیکن یہ وہ آداب ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جتنا ہم آداب پر عمل کرتے ہیں اتنا ہی ہماری دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اس کا امکان کہ وہ ضرور پوری ہوگی. پھر جب انسان قبلہ رخ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا دھیان, اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. تو وہ دعا مانگنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ نہ صرف اپنے زبان سے بلکہ
ہر لحاظ سے اس کے جسم کا رواں رواں، اس کے جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ اپنے اللہ سے مخاطب ہو اور پھر وہ دعا مانگے، تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے جی اصطلاح میں دعا سے کیا مراد ہے. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ لفظی معنی اور ہوتے ہیں اور جو اس کی اصطلاحی معنی وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دعا میں اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق ماننا. قادر مطلق کا مطلب کہتا ہے ہر چیز پر قادر. ٹھیک ہے. قادر مطلق ہر چیز پر قادر. ٹھیک ہے. قادر مطلق ہر چیز پر قادر، پوری دنیا پہ قادر، قدرت رکھنے والا. یوں کہہ رہا ہوں قادر کی بجائے پورا مکمل قدرت رکھنے والا. کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دنیا میں کچھ بھی اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے. یہ مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا. کہ دیکھیں کہ جب ہم بعض اوقات کسی سے مانگتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ یہ دے بھی سکتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن کسی انسان کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں، اللہ کے لیے ہم کبھی یہ نہیں سوچ سکتے. کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی دسترس میں نہ ہو، اس کے پاس نہ ہو، وہ دے نہ سکتا. ہاں وہ دے یا نہ دے یہ ایک الگ بات ہے. ہمارے لیے کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، کچھ نہیں بہتر ہوتی، اور کچھ وقت کا تقاضا ہوتا ہے، ہمیں کچھ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہمیں نہیں ملتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دینے والا اس پہ قادر نہیں ہے. وہ ہر لحاظ سے اس چیز پر قادر ہے، وہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دعا مانگتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. ٹھیک ہے. اور اصطلاح میں دعا سے مراد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. کیا لکھا ہے بیٹا آپ نے؟ دعا کرتے تھے، کیا سمجھ نہیں آئی؟ کیا پوچھ رہی ہیں بشرا؟ جی بیٹا مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا لکھا ہے آپ نے؟ کیا سوال لکھا ہے آپ نے بشرا؟ دعا کرتے تھے، کون دعا کرتے تھے؟ یہ تھی کیا لکھا ہے؟ اس کو ایکسپلین کریں بیٹا سوال کو اپنے کو. اچھا چلے بہرحال آپ اب لکھ لیجیے گا، تب تک ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے جو آج اگلے ہم نے 5 کر لی، اس طرح سے ہمارے 10 شارٹ کوسچنز آج مکمل ہو گئے. آج ہم نے اپنے جو شارٹ کوسچنز تھے اس میں کیا پڑھا کہ دعا مانگنے سے متعلق رسول کریم کا ارشاد پڑھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مشکل میں دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک ہی بات ہے بیٹا، دعا کرنا یا حاجات کے لیے مانگنا بات وہی ہوتی ہے نا. دعا کیا کرتے تھے یا حاجت کے وقت جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کامیابی کی دعائیں کرتے تھے، نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، اپنی حاجات پیش کرتے تھے، بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا. آج کے سوال جو ہے نا یہ 5 ہی آپ نے نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. کل تو میں نے آپ کو صرف دیا تھا نا، اورل کام تھا آپ کا، آج آپ کا ریٹن کام ہے. یہ 5 آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں. اچھا جی یہ ہمارے سوال ہو گئے. اب ہم اس کے جو ایم سی کیوز ہیں، کثیر الانتخابی سوالات ہیں، وہ تھوڑے سے کر لیتے ہیں. کہ اللہ کے مقبول بندے اور پیغمبر آخرت میں کامیابی کے لیے کیا کرتے رہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں کہ وہ کیا کرتے رہے. اناج بانٹتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، دن رات جاگتے رہے، یہ جنگ کرتے رہے تو وہ دعائیں مانگتے رہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے قرآن مجید میں کن دعاؤں کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. کن کی دعاؤں کا ذکر آیا ہے، کون لوگ تھے جو دعائیں مانگتے رہے ہیں. تو وہ انبیاء کرام تھے. ٹھیک ہے. انبیاء کرام کا ذکر آیا نا کہ انبیاء کرام دعائیں مانگتے رہے. کن حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہر قسم کے حالات میں. ٹھیک ہے. ہر قسم کے حالات میں دعا مانگنی چاہیے. لغوی اعتبار سے دعا کے معنی کیا ہے؟ دعا کے معنی ہے پکارنا. لغوی اعتبار سے دعا کے معنی کیا ہے؟ پکارنا ہے. یعنی جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ پکارنا ہے، لیکن اسلام میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو قادر مطلق سمجھتے ہوئے اس سے دعا مانگنا. ٹھیک ہے. پھر ہے دعا مانگنے کے آداب میں شامل ہے آپ کے پاس پچھلی ڈائریز نہیں ہے بیٹا؟ ڈائری میں طیبہ سب کچھ آ رہا ہے نا کہ کون کون سا آپ نے نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے. جو ڈائری آتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ نیٹ پہ لکھنا ہے. آپ جو آپ کی پریویس جو پچھلی ڈائریز ہیں
वो चेक कर लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा नीड पे लिखना है। जहां लिखा होगा कि राइट करें तो वो राइट करेंगे आप। अच्छा, उसके बाद है लुग़वी एतबार से हो गया, दुआ मांगने के आदाब में क्या शामिल है? अल्लाह की तरफ ध्यान, मतवाज़न ग़िज़ा, कीमती लिबास या आलूदा माहौल। तो दुआ मांगने के आदाब में अल्लाह की तरफ ध्यान शामिल है, ठीक हो गया। फिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की रूह किसको करार दिया है? दुआ को इबादत की रूह करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगा करते थे, हाथ फैलाकर, औलाद, रिस्क या दौलत। किस तरह से? हाथ फैलाकर दुआ मांगा करते थे। फिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की फजीलत बयान करते हुए इसे किसका हथियार करार दिया है? इसे मोमिन का हथियार करार दिया है, ठीक है। उसके बाद है कि अल्लाह ताला ने किस रोज दुआ का बेहतरीन बदला अता फरमाएगा? कयामत के रोज। जो अपनी हाजतों और ज़रूरतों के वक्त अल्लाह से दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला इस शख्स से नाराज हो जाता है, ठीक हो गया। दुआ में सबसे पहले अल्लाह ताला की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना, ठीक है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या पढ़ा जाता है? यानी अल्लाह की सना के बाद हम क्या पढ़ते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, ठीक है। वो कौन सी शैतानी सिफ्त है जिसे अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है? ठीक है, वो कौन सी शैतानी सिफ्त है जिसे अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है? तकब्बुर को। तकब्बुर किसे कहते हैं? गरूर करना, यानी अपने आप को कुछ सबसे बेहतर समझना। दुआ में सबसे पहले बयान की जाए, क्या बयान की जाए? रसूलुल्लाह की तारीफ, अपनी हाजत, अल्लाह की हम्दो सना या अपनी तारीफ? अल्लाह ताला की हम्दो सना सबसे पहले बयान की जाए, यानी कि अल्लाह की तारीफ की जाए, ठीक है। अच्छा, ठीक है बेटा, मैं आपको इसके बारे में ना पर्सनली आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। आपका लंबा चौड़ा काम है वो मैं आपको बता दूंगी फिर, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा जी, उसके बाद है कि दुआ में सबसे पहले बयान की जाए, हो गया। अगर दुआ कबूल ना हो तो मुजाहिरा ना किया जाए। बेसब्री का, बहादुरी का, कामयाबी का या तवक्कुल का? बेसब्री का मुजाहिरा ना किया जाए, यानी अगर फौरन दुआ पूरी नहीं हो रही तो हमें चाहिए कि हम बेसब्री का मुजाहिरा ना करें, ठीक है। उसके बाद है कि दुआ के वक्त हथेलियों का रुख किस जानिब हो? पाँव की जानिब हो, चेहरे की जानिब हो, सर की जानिब हो या पेशानी की जानिब हो, ठीक है। किस जानिब हो? चेहरे की जानिब हो। ऐसे हम दुआ मांगते हैं ना, हथेलियों का रुख हमारे चेहरे की जानिब हो, ठीक है। उसके बाद है कि अल्लाह ताला को कादिर मुतलक मानते हुए इसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करना है। जी बेटा, मैं रोज भेज देती हूँ, परेशान क्यों हो जाते हैं बुशरा? रोज तो भेजती हूँ, आज भी भेज दूंगी तस्वीर। ये जो हम लेक्चर के बाद जो सारे लेक्चर्स आपके खत्म हो जाएंगे तो मैं ये एमसीक्यूज की भी और सवालात की पिक्चर्स बनाकर, तस्वीर बना के आपके ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। परेशान नहीं होना, मिल जाएगी आपको। अच्छा जी, उसमें क्या था हमारा? अल्लाह को कादिर मुतलक मानते हुए इसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करना, ये क्या है? ठीक है, ये आपकी दुआ है, ठीक हो गया, ये दुआ है। अच्छा जी, ये जी हमारे जो थे वो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने मुख्तसर सवालात के जवाबात कर लिए। फिर हमने इस सब के जो है कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसको आप एमसीक्यूज कहते हैं, वो हमने कर लिए। और आपने ये जो आज सवालात हैं जो 6 से लेकर 10 तक हैं, ये आपने याद भी करने और कॉपी पर लिखने भी हैं। तस्वीर में बनाकर भेज दूंगी, एमसीक्यूज आपने बस याद करने हैं, ठीक हो गया। और जो है अब अगर कोई और सवाल है, वैसे तो आज आपने माशाल्लाह 7 सवाल किया, बहुत अच्छी बात है। जब आप लोग जो है साथ इन्वॉल्व रहते हैं, साथ साथ सवालात पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उससे फिर ये फायदा होता है कि पता चलता है कि जी आप ठीक है। थैंक यू बुशरा, आपके रिमाइंडर देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप रिमाइंडर देते हैं, ये भी अच्छा लगा, ठीक हो गया। तो आप लोग जो है सारे बच्चे जब इस तरीके से पढ़ते हैं कि आप साथ सवालात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उससे ये महसूस होता है कि आप लोग जो है वो गौर से लेक्चर सुन रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, 7th क्लास। आई एम वेरी हैप्पी। आपके जो ये रवैया है आपका, ये बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही एक्टिव होकर बैठे और जो छोटी सी बात भी आपको समझ ना आए वो जरूर पूछे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी, अब और अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, ठीक है। वरना मैं इसको एक दफा दोहरा दूं सारे एमसीक्यूज करने के बाद। फिर हमारे जो
شارٹ کوشچن ہم نے پڑھ لیے کہ دعا کے بارے میں کیا ارشاد ہے اور دعا کی فضیلت کیا ہے اور مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے. پیغمبر جو ہے وہ جتنے پیغمبر جو گزرے ہیں سارے وہ آزمائش کے وقت دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. پھر ہم نے اس کے آداب کا ذکر کیا اور اس کے علاوہ پھر ہم نے دعا کے اصطلاحی معنی پڑھ لیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی اور سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیں, ہمارے لیکچر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ورنہ پھر میں آپ میٹنگ اینڈ کر دوں. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی. چلو ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ, شاباش بیٹا. چلیں ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا, بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد بھی کر لینا ہے, اس کو نیٹ کاپیز پہ بھی لکھ لینا ہے. اور تب تک کے لیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.